بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے ناول اور ایک نئی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کوئی لمحہ گلاب ہو، جو لکھا ہے نکھت عبداللہ نے، اور آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ہم۔ امی کچن ہی سے ایک ایک چیز ختم ہونے کا باقاعدہ اعلان کر رہی تھی، اور وہ کیونکہ وارڈ روم میں سر دیے کھڑی تھی اس لیے سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ جب کپڑے نکال کر پلٹی تو رابعہ کو دیکھ کر بولی، امی شاید تمہیں بلا رہی ہیں۔ جی نہیں، آج بلانے کا نہیں، دھتکارنے کا دن ہے۔ رابعہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، رابعہ نے زور دے کر کہا۔ تو اس نے نہ سمجھ کر ذرا سی بھویں اچکا کر پھر ہاتھ میں پکڑا سوٹ رابعہ کے سامنے پھیلا کر پوچھنے لگی، دیکھو یہ کل کے لیے ٹھیک رہے گا؟ کل کیا ہے؟ رابعہ نے سوٹ پر نظر ڈال کر اسے دیکھا۔ کل پہلی تاریخ ہے اور میں آفس جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی کہ تم برسر روزگار ہو گئی ہو۔ رابعہ نے کہتے ہوئے اس کے سوٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر عادت کے مطابق ناک سکیڑ کر بولی، ٹھیک ہے چل جائے گا، آفس ہی تو جانا ہے تمہیں۔ جناب بہت شاندار آفس ہے، کیا سمجھی آپ؟ اس نے یوں گردن اکڑائی جیسے اس کا ذاتی آفس ہو۔ تب ہی سونی دروازے سے جھانک کر بولی، باجی آپی آپ دونوں کو امی بلا رہی ہیں۔ میں نہیں آ رہی، رابعہ نے صاف جواب دے کر پیر پسار لیے۔ آپ بھی نہیں آ رہی؟ سونی نے اسے دیکھ کر کہا تو جلدی سے بولی، کیوں نہیں آ رہی؟ چلو ہاں جلدی آؤ، خالی کنستر دیکھو، آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے۔ سب سمجھتی ہوں امی کی چالیں ہمیں بے وقوف بناتی ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گی اتنا جوڑ کر۔ رابعہ تنفر سے بولے جا رہی تھی، تمہاری شادی، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ گھر اعزاز احمد کا تھا، جن کی 5 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ سب سے بڑے سلمان احمد، جنہوں نے M.Com کیا تھا، اور قسمت اچھی تھی کہ بینک میں جاب بھی مل گئی تھی۔ اس کے بعد رابعہ تھی، جسے اللہ نے شاید فرصت میں بنایا تھا۔ خوبصورت ناک نقشہ، شہابی رنگت، دلکش سراپا، یہ حقیقتاً دیکھنے والے چند لمحے پلک جھپکنا بھول جاتے تھے، اور اسی بات نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اپنے آگے کسی کو گردانتی ہی نہیں تھی۔ BA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ امی ابو اور وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے۔ رشتوں کی بھی کمی نہیں تھی، خاندان کے علاوہ باہر کے بھی بہت اچھے رشتے موجود تھے، لیکن رابعہ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا۔ ہر آنے والے رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس میں کچھ غلطی امی کی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کے حسن پر بڑا ناز تھا، اور وہ ہر ایک کے بارے میں یہ کہتی تھیں کہ ہے تو اچھا، لیکن رابعہ کے ساتھ کا نہیں، اور اس بات سے رابعہ اور بھدک جاتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ تھی فائقہ، جو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اپنی سہیلیوں کے درمیان نمایاں نظر آتی تھی، لیکن جہاں رابعہ ساتھ ہوتی وہاں وہ نظر انداز ہو جاتی تھی، اور اسے اس بات کا کوئی کمپلیکشن نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی رابعہ سے جیلس ہوئی۔ البتہ اس کی کچھ عادتیں ضروری سے بری لگتی تھیں، لیکن ٹوکتی نہیں تھی، کیونکہ ایک تو اس سے چھوٹی تھی، دوسرے رابعہ میں کوئی برداشت کا مادہ نہیں تھا، اپنی کسی بات کو غلط تو سن ہی نہیں سکتی تھی۔ مزید امی بھی اس کی طرف داری کرنے لگتیں جب وہ قصداً نظر انداز کر جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر عثمان تھا، جو ابھی انٹر میں پڑھ رہا تھا، اور سب سے چھوٹی سونی میٹرک میں تھی۔ اعزاز احمد انجینئر تھے، اور سلمان احمد بھی کمانے والے ہو گئے تھے، یعنی گھر میں اچھی خاصی آمدنی تھی۔ اس کے باوجود امی زیادہ تر تنگی کا رونا روتی رہتی تھی، شاید بلکہ یقیناً بیٹیوں کی وجہ سے، جن کے لیے وہ ہر مہینے کچھ رقم پس انداز کرتی تھیں، اور کیونکہ ان کی شروع سے عادت تھی، اس لیے اب بچے ان کے واویلا مچانے پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ پھر بھی جب تک وہ ایک ایک کے سامنے مہنگائی کا رونا نہ روئیں، انہیں چین نہیں آتا۔ ابو انہیں ناشکری عورت کہتے تھے۔ بہرحال ابھی بھی انہوں نے پہلے کچن سے سب کو سنایا، اور جب کسی نے توجہ نہیں دی تو بجائے خاموشی اختیار کرنے کے ان دونوں کو بلا بھیجا۔ رابعہ نے تو صاف منع کر دیا، لیکن وہ اس خیال سے چلی آئی کہ شاید کوئی اور بات ہو، لیکن آگے وہی مسئلہ تھا۔ امی نے اسے دیکھتے ہی آمدنی کم اور خرچ زیادہ کا رونا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ سنتی رہی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے امی، صرف ہمارا نہیں۔ ویسے ابو اور بھیا کی آمدنی اتنی کم تو نہیں،
ہاں لاکھوں کما لیتے ہیں دونوں، میں ہی پھوڑ ہوں، مجھے گھر چلانا نہیں آتا۔ اوفو امی، میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں اگلے مہینے سے جب مجھے تنخواہ ملنے لگے گی تب تو گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا نا؟ اس نے ان کا غصہ کم کرنے کی خاطر فوراً آمدنی میں اضافہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امی نے ذرا اطمینان کا اظہار نہیں کیا، جس پر وہ جھنجھلا گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دیکھو عثمان کہاں ہے، اس سے کہو دال ہی لے آئے۔ قدر توقف سے امی نے کہا تو اسے بھی جیسے موقع مل گیا، فوراً عثمان پکارتی ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ بیگم آفندی کا بلاوا آ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان، اس نے ادھ کھلے دروازے میں رک کر پوچھا اور اشارے سے جواب ملنے پر کمرے میں داخل ہو کر بولی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ بیگم آفندی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر بولی تھینک یو۔ وہ ان کی نظروں سے قدر نروس ہو گئی تھی۔ فائقہ اعزاز احمد، آپ پہلے ہی دن لیٹ ہو گئیں، بیگم آفندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے بے اختیار اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ، شاید تمہارے نزدیک 2 منٹ کی اہمیت نہ ہو، لیکن میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وقت کی قدر کر کے آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اگر تم ترقی کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ اوکے، بیگم آفندی کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ جی، آج پہلے دن میں تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر رہی ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ مجھے بار بار ٹوکنے یا سمجھانے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سوچنے میں وقت ضائع کرتی ہوں۔ میری ہر گھڑی فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی، نو جی سے یس میڈم۔ یس میڈم۔ وہ ایک دم اٹینشن ہو گئی۔ گڈ، ناؤ یو کین گو۔ بیگم آفندی کے سپاٹ چہرے پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ تھینک یو میڈم۔ وہ اٹھ کر کے اپنی سیٹ پر آ گئی اور سینے میں رکی سانس دھیرے دھیرے ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس نے اطراف کا جائزہ لیا تو سب اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آئے، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹیبل اس کے قریب تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ جیسے ویلکم کہہ رہی ہو۔ جواباً اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام فائقہ ہے، مجھے نادرہ کہتے ہیں۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ نادرہ میری بہن کا نام ہے یا کزن کا یا پھپھی یا چاچی، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسی۔ نہیں، میرے پورے خاندان میں ابھی تک کوئی نادرہ نہیں ہے۔ شکر ہے، تم پہلی لڑکی ہو جو یہ کہہ رہی ہو، ورنہ اب تک جسے نام بتایا وہ یہی کہتا ہے میری فلاں کا نام، تم میری فلاں کا نام۔ بھائی ہے تو میں کیا کروں؟ ویسے مجھے تمہارے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اسے شاید خود ہی احساس ہو گیا کہ وہ فضول بول رہی ہے، تبھی ایک دم رخ موڑ دیا۔ کیوں؟ کیا میرا مطلب ہے بہت زیادہ خوشی کیوں؟ کیونکہ اتنے بہت سارے مردوں میں ایک اکیلی لڑکی خود اپنے آپ کو احمق سی لگتی تھی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑی، پھر پوچھنے لگی یہ تمہاری پہلی جاب ہے؟ ہاں۔ تم یہاں کب سے ہو؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ 1 سال ہونے والا ہے، اور اب پلیز اب تم اپنا منہ ادھر کر لو کیونکہ میڈم باوری ادھر ہی آ رہی ہیں۔ میڈم باوری؟ وہ سمجھی نہیں، اور جب بیگم آفندی کو دیکھا تو دل ہی دل میں نادرہ سے اختلاف کرنے لگی کہ اتنی گریسفل خاتون کو یہ نام بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس شام وہ گھر آئی تو گو کہ بس طویل سفر نے تھکا دیا تھا، پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ جب اس نے جاب کے بارے میں پوچھا تو وہ خوش ہو کر بتانے لگی، میں بہت خوش ہوں، ابو جیسا شاندار آفس ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھا اس کے اندر کا ماحول ہے۔ ہمارے باس میڈم ہیں، آج پہلے ہی دن انہوں نے مجھے 2 منٹ لیٹ آنے پر لیکچر دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پنکچوئل خاتون ہیں۔ اتنی بڑی فرم ایک خاتون چلا رہی ہے؟ ابو نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہیں بھی دھان پان سی، لیکن بلا کا روب ہے، ان کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اپنے کام سے نہیں ہٹتا، سب اسی طرح مصروف رہتے ہیں جیسے ان کی موجودگی میں۔ اگر انہیں اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو مجھے یقین ہے چند دن میں اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ وہ بیگم آفندی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر بول رہی تھی، ملک کی فکر بعد میں، پہلے اپنی فکر کرو، کہیں تمہارا نقشہ نہ بدل جائے۔ رابعہ کہاں کسی کی تعریف سن سکتی تھی؟ بالکل بدلے گا، دیکھنا چند دنوں میں کتنی ایکٹیو، کتنی اسمارٹ، بس یہیں تک کافی ہے، تمہارے روم میں کوئی نہیں آئے گا۔ رابعہ نے پھر ٹوکا تو وہ جھنجلا گئی۔ اوفو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پر روب جمانے کا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل میری بات کاٹ رہی ہے، تم باتیں ہی ایسی فضول کر رہی ہو۔
رابعہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں بیٹا اب کہو کیا کہہ رہی تھی؟ ابو نے اسے متوجہ کر کے کہا تو اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جب یہ روٹھے لہجے میں بولی تھی، کچھ نہیں، آج شہری آ رہا ہے۔ بیگم آفندی نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر اپنے مینیجر طاہر صاحب کو مطلع کیا۔ اچھا کیسا رہا ان کا ٹور؟ طاہر صاحب نے شہری کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھا اور کامیاب، بیگم آفندی نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ تھا، جبھی طاہر بس اس قدر کہہ سکے، ماشاءاللہ۔ اوکے، بیگم آفندی فائل انہیں تھما کر بولیں، وائٹ ماربل کی سپلائی شروع کر دیں اور بلو اینڈ گرین کے لیے ٹینڈر جاری کر دیں۔ بہت بہتر۔ طاہر صاحب فائل لے کر باہر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، جب میں اب گھر جا رہی ہوں 4 بجے آپ سب کی چھٹی کر کے آفس بند کر دیجیے گا۔ بیگم آفندی اپنا پرس لے کر طاہر صاحب سے پہلے ہی آفس سے نکل آئیں۔ شہری کی فلائٹ 6 بجے تھی اور ابھی 3 بھی نہیں بجے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے سوچا 2 گھنٹے آرام سے سو سکتی ہوں، اور اسی ارادے سے وہ لیٹی تھیں، لیکن نیند آ کے نہیں دی، شاید اس لیے کہ وہ ان کا معمول نہیں تھا۔ بس انتظار کی کوفت سے بچنے کی خاطر وہ سو جانا چاہتی تھیں، لیکن انتظار ہی نصیب تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بیل کا بٹن پش کیا اور ملازم کے آنے پر اسے چائے کا کہہ کر بیڈ کارنر سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگیں۔ وہاں فون کی بیل نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ میگزین رکھ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم بیگم صاحبہ، کیسے مزاج ہیں؟ دوسری طرف ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی تھے، جن کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا فضل ہے، آج شہری آ رہا ہے، ابرار قریشی نے کہا تو اطمینان بھرا سانس لے کر بولیں۔ ہاں، اسی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی ہوں۔ دعا کریں ابرار صاحب، میری زندگی کی آخری سانسوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، وہ ہمیشہ صحت یاب رہے انشاءاللہ۔ آپ بیگم صاحبہ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ سوچتی ہوں، بلکہ چاہتی ہوں، لیکن شہری نہیں مانتا۔ بیگم آفندی کے لہجے میں عاجزی سمٹ آئی تھی، جیسے اس معاملے میں وہ بہت مجبور ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کروں، ابرار قریشی نے کہا تو وہ فوراً بولیں۔ ضرور ضرور ابرار صاحب، اگر آپ اسے قائل کر لیں تو میں تمام عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ جیلانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، اور اسی دوستی کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر شہری کے بچوں سے آباد رہے۔ ابرار صاحب نے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ آمین، بس آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا۔ آج تو شہری آ رہا ہے، 4 دن بعد آرام کر لے، پھر اس کی طرف آؤں گا۔ اچھی بات ہے، بیگم آفندی نے الوداعی کلمات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائیں، خدا کرے شہری مان جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نظروں میں وہ ساری لڑکیاں گھومنے لگیں جو شہری کی دوست تھیں، اور وہ کبھی زنیرہ کے ساتھ شہری کو سوچیں، کبھی نتاشا اور کبھی اروبا کے ساتھ۔ انہیں وہ تینوں ہی بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن شادی تو ایک ہی ہو سکتی تھی، اور ایک کا انتخاب شہری پر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ان کی تیاری میں بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہری کو ریسیو کرنے جانا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ماموں جی کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، کیونکہ سامنے برآمدے میں مامی جی کھڑی تھیں اور اسما تخت پوش کے نیچے سر دیے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے آواز پر عجلت میں اٹھنے لگی کہ اس کا سر بڑے زور سے تخت پوش کے کنارے سے ٹکرایا تو وہ زور سے چیخی تھی، یا اللہ خیر! پھر بھاگ کر اس کا سر سلاتے ہوئے بولی، اتنی تیزی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ نہ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ اسما نے اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستی ہوئی مامی جی کی طرف گھوم گئی۔ مامی جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تم اکیلی آئی ہو کیا؟ مامی جی نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ جی مامی جی، اصل میں آفس جلدی بند ہو گیا تو میں ادھر چلی آئی، اس نے بتایا تو مامی جی نے تعجب سے پوچھا، تم نوکری کرنے لگی ہو؟ جی۔ بھائی تو نہیں آئے ہوں گے ابھی؟ اس نے مامی جی کے مزید سوالات سے بچنے کی خاطر عظام بھائی کا پوچھ لیا۔ اتفاق سے وہ بھی آج جلدی آ گئے ہیں، اسما نے بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، میں پہلے ان سے مل لوں، بہت دن ہو گئے انہیں دیکھے ہوئے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً جا کر عظام کے دروازے پر دستک دے ڈالی، اور جواب ملنے پر ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کرتے ہوئے بولی، السلام علیکم عظام بھائی۔ وعلیکم السلام، ہمیشہ کی طرح بہت دھیمی آواز میں جواب آیا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے پورا دروازہ کھول کر پوچھا تو اس بار انہوں نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ آپ تو مجھے بیٹھنے کو تو نہیں کہیں گے، لہٰذا میں خود ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر انہیں دیکھا تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولنے میں دیر نہیں کی، خیریت سے ہو؟
میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اور گھر میں سب بلکہ پورا محلہ خیریت سے ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بہت تیزی سے بولی تو وہ بس ذرا سا مسکرا کر رہ گئے۔ پتہ ہے اعظم بھائی، میں نے جاب کر لی ہے، قدر توقف سے اس نے بہت شوق سے بتایا، لیکن ادھر وہی اختصار تھا۔ اچھا، بہت بڑی فرم ہے اور ہمارا آفس تو بہت ہی شاندار ہے۔ اچھا، سیلری بھی اچھی ہے۔ اچھا کیا اچھا، کوئی تبصرہ تو کریں، نہیں تو مبارکباد ہی دے دیں۔ وہ قصداً جھنجھلائی۔ اللہ مبارک کرے، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شکریہ۔ پھر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں اعظم بھائی، مجھے آپ کے پاس آ کر بہت سکون ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کروں۔ پتہ نہیں وہ کون سی باتیں ہیں جو میں صرف آپ سے کہنا چاہتی ہوں، شاید کبھی خود بخود میری ہونٹوں پر آ جائیں، ہے نا؟ آخر میں اس نے چونک کر ان سے تصدیق چاہی تو وہ اٹھتے ہوئے بولے، جاؤ دیکھو اسما نے چائے بنائی ہوگی۔ ہاں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دروازے تک جا کر پلٹی تھی۔ آپ انسانوں ہی سے نہیں، اپنے آپ سے بھی بھاگ رہے ہیں اعظم بھائی، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب آپ بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور سن لیجئے، میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں، جاتے ہوئے اتنی آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھر مامی جی اور اسما کے پاس وہ چائے پینے تک بیٹھی، اس کے بعد گھر آئی تو پھر بھی روزانہ سے جلدی پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب مل گیا نوکری سے؟ رابعہ نے چھوٹتے ہوئے کہا تو وہ سنک گئی۔ جی نہیں، آج میڈم نے 4 بجے ہی آفس بند کروا دیا تھا۔ پھر امی کو دیکھ کر بولی، میں ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی تم؟ امی نے تڑک کر ٹوکا۔ پھر اس نے سچ بول دیا، اعظم بھائی سے ملے؟ رابعہ نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے وہ بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ رابعہ کا تمسخرانہ انداز نظر انداز کر کے امی کے پاس بیٹھ گئی، لیکن رابعہ کو کچھ پھر بھی چین نہیں آیا۔ بالکل اعظم کے انداز میں پوچھنے لگی، خیریت سے ہیں اعظم بھائی؟ ہاں، اس نے بے دھیانی میں اس قدر کہا، پھر ایک دم چونک کر رابعہ کو دیکھا تو زور سے ہنس پڑی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، کسی کو تو بخش دیا کرو۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ لو، میں کیا کہہ رہی ہوں، خیریت ہی تو پوچھ رہی ہوں اعظم بھائی کی۔ رابعہ اور زیادہ ہنستی ہوئی بولی تو وہ سر جھٹک کر امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، مامی جی بہت پوچھ رہی تھی آپ کو۔ ہاں، بس وہی بیٹھے بیٹھے پوچھتی رہ آنے کی توفیق نہیں ہوتی اسے۔ امی ہر ایک سے نالاں رہتی تھی، اس لیے اس سے الجھنا فضول تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی، شاید کوئی خوبصورت خواب دیکھا تھا، جب ہی دھڑکنوں میں خوشگوار احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس احساس میں گھرا نیلگون مدھم روشنیوں کے کمرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ پھر بھٹکتی ہوئی اس کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگیں، جہاں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور پورے آسمان پر فقط ایک صبح کا تارا پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی کبھی نہیں اٹھتا تھا، جب ہی فضوں خیز منظر نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا ہر صبح ایسی ہی حسین ہوتی ہے؟ اس نے سوچا، اور بیڈ چھوڑ کر کھڑکی کے قریب آ کر پورے پردے کھینچے تو بعد صبح کے نرم جھونکے سرگوشیاں کرتے چلے آئے تھے۔ آہا، وہ کھڑکی کے چوکھٹ پر کہنیاں ٹکا کر بچوں کی طرح کھلکھلانے لگا تھا، اور جب سورج کی کرنیں راست اس کے چہرے کو چھونے لگیں تب اس نے کھڑکی چھوڑ دی تھی کہ دروازہ ذرا سا کھول کر بیگم آفندی نے جھانکا اور اسے کھڑے دیکھ کر اندر آتے ہوئے تعجب سے بولی، شہری، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پتہ نہیں ماما، بس اپنے آپ آنکھ کھل گئی، پھر میں نے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتا ہوا بیگم آفندی کے قریب آیا اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تو انہوں نے پوچھا، چائے منگواؤں؟ نہیں ماما، پہلے میں شاور لوں گا، پھر ہم ساتھ ناشتہ کریں گے، اس کے بعد آفس نہیں بیٹا، ابھی کچھ دیر تم ریسٹ کرو، انہوں نے کہا تو اکتا کر بولا، بہت ریسٹ کر چکا ہوں، لندن میں اور کیا کیا ہے سوائے ریسٹ کے، یہاں بھی 4 دن سے ایسے ہی پڑا ہوا ہوں، بور ہو گیا ہوں میں، اب پلیز مجھے کچھ کرنے دیں، سب کچھ تم ہی کو کرنا ہے بیٹا۔ اس بوڑھی عورت، او نو ماما، آپ بوڑھی نہیں ہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، بوڑھی عورت پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ کیسی؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ انہیں اٹھا کر کھڑکی کے قریب لے گیا اور نیچے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا، جہاں مالی کی بوڑھی ماں اپنی 4 سالہ پوتی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ ہے بوڑھی عورت، اس کے سارے بال سفید ہیں اور اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ میں اسٹک لے کر چلتی ہے،
क्या आप वैसी हैं? नहीं ना, फिर आप बूढ़ी कैसे हो गई? अच्छा बाबा, मैं नहीं हूँ बूढ़ी, चलो अब तुम शावर ले लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। बेगम आफंदी कहकर जाने लगी तो उन्हें रोक कर पूछने लगा, एक मिनट मामा, वो छोटी बच्ची कौन है? माली की बेटी, इस बूढ़ी औरत की पोती है। क्यों? बेगम आफंदी ने बताकर पूछा तो सोचते हुए अंदाज में बोला, हमारे घर में भी ऐसी कोई बच्ची थी जब मैं छोटा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। बेगम आफंदी ने ठिठक कर इसे देखा, फिर अपने कंधे से इसका हाथ हटाकर बोली, नहीं बेटा, हमारे घर में भी तो कभी कोई बच्ची नहीं आई जब मैं छोटा था। इसने जोर देकर कहा, तब भी नहीं, चलो वरना मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगी। वो बहुत उजलत का मुजाहरा करती कमरे से निकल गई तो कुछ देर खुद से उलझता रहा, फिर सर झटक कर वॉशरूम का रुख किया। जब वो तैयार होकर नीचे आया तो बेगम आफंदी डाइनिंग टेबल पर इसके इंतजार में बैठी थी और जाने क्या सोच रही थी कि इसे देख कर भी नहीं देखा। जब इसने चेयर खींची तब वो चौंकी और इसके बैठते ही कहने लगी, तुम शायद अरूबा की बात कर रहे थे, वो बहुत बचपन से यहाँ आ रही है ना। वो शायद अब उलझना नहीं चाहता था, इसलिए मौजू ख़त्म कर दिया। फिर कदरे तौक़ुफ़ से पूछने लगा, मेरी गैर मौजूदगी में कौन कौन आया था मामा? मेरे दोस्तों में अरूबा आई थी एक बार और रामिश 3-4 बार आया है। अलबत्ता फ़ोन रोज़ाना करता था। मामा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, अच्छा लड़का है, जॉली सा। बेगम आफंदी ने रामिश की तारीफ़ की। हाँ, मुझे लंदन में भी फ़ोन करता था, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ तो इसने फ़ोन किया ना खुद आया, इसने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर चाय का आखिरी सिप लेकर उठते हुए बोला, चलें मामा, अब मैं आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। ओके बेटा, ओके, चलो, बेगम आफंदी ने कहा तो वो बाहर आकर इनका इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही वो आई इनकी गाड़ी स्टार्ट कर दी और तमाम रास्ता इनसे बिजनेस की बातें करता रहा। जब ऑफिस के सामने गाड़ी रुकी तब बेगम आफंदी कहने लगी, तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिज़नेस को खुद पर सवार कर लो। तुम्हें बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा आपको, वो कहकर गाड़ी से उतर गया। फिर ऑफिस में दाखिल होते ही बेगम आफंदी के साथ रहा। इसके बाद फ़ौरन अपने कमरे में आ गया, क्योंकि इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब इसके सामने बेगम आफंदी इससे बच्चों जैसा सलूक करती थी। कितनी बार वो इनसे इस बात पर उलझ चुका था, लेकिन वह शायद इस मामले में मजबूर थी। आखिर वह खुद ही कोशिश करता कि ऑफिस में इनसे दूर रहे। इस वक्त भी वो इनसे खड़ा कतरा कर अपने कमरे में आकर बैठा था कि इसकी नज़रें गिलास वाल से इधर इस लड़की पर जा ठहरी, जो गालबन किसी पेपर को तलाश करते हुए ना सिर्फ बौखला रही थी बल्कि परेशान भी लग रही थी। कभी इधर से फाइलें उठाकर इनमें से ढूंढती, कभी उधर की फाइलों में देखती, और शहरयार आफंदी की दिलचस्पी इस लड़की में नहीं बल्कि इसकी बौखलाहट में थी। वो बहुत महजूज होने के साथ देखना चाहता था कि अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर इसका क्या रद्द अमल होता है जब ही वो इसे देखेगा। लेकिन फिर इसे पता नहीं चला कि कब लड़की की मतलूबा चीज़ इसके हाथ आई और इसका क्या रद्द अमल हुआ, क्योंकि इसका ध्यान इसकी सरगर्मी से हटकर इसकी ज़ात में मुंतकिल हो चुका था। वो बहुत हसीन नहीं थी, लेकिन कोई बात इसमें ऐसी ज़रूर थी कि वो ख़ुद को सरजनिश करने के बावजूद बार बार इसे देख रहा था। सुनो, मुझे शहरियार आफंदी के इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं। लंच टाइम में वो नातरा के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी कि वो शुरू हो गई। मुसलसल तुम्हें घूरे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कहीं तुम इसकी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं हो? सॉरी बहन। नहीं, वो क्या कहना चाहिए, तुम्हारा सर। वो दांत पीस कर बोली, कौन है ये शहर आफंदी और मुझे क्यों घूर रहा था? हाय, शहरयार आफंदी को नहीं जानती? मैडम बावरी का बेटा, सुबह इनके साथ ही तो आया था, नादरा ने कहा तो वो सोचते हुए अंदाज में बोली। लेकिन वो मुझे कब घूर रहा था? मेरी टेबल पर तो वो आया भी नहीं। ईमान से मैंने गौर नहीं किया। खैर, अभी चल कर देखती हूँ, बल्कि मैं इसे घूरना शुरू करूँगी। इसने कहा तो नादरा हंसते हुए बोली, फिर तो धमाका हो जाएगा। बको मत और जल्दी चलो, जल्दी खाना ख़त्म करो, तो टाइम बहुत कम है। तुम्हें पता है मैडम बावरी, ला हौल वला कुव्वत, तुम खुदा के लिए ना मैडम बावरी मत कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो अपने मुंह से मैडम बावरी निकलने पर झंझला गई। अभी से? नादरा ने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा तो उछल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, खाना खाओ। नादरा अपनी प्लेट पर झुक गई तो खाने के साथ अपनी गालियों से नवाजती रही थी। फिर जब दोनों अपनी टेबल पर आईं तो इसने बैठते ही सामने देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अरे नादरा, इसने फ़ौरन नादरा को मुतवज्जा किया। कहाँ है वो जो मुझे घूर रहा था? पता नहीं। इसका मतलब है तुम मुझे तंग कर रही थी? बिल्कुल नहीं, वो सुबह मौजूद था।
تو اب کہاں ہے؟ چلا گیا ہوگا۔ وہ ہماری طرح 6 بجے تک بیٹھنے کا پابند نہیں۔ ویسے تم بڑی متجسس ہو رہی ہو، خیر تو ہے؟ نادرہ پہلے زچ ہوئی، پھر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ میں اس لیے متجسس نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس نے قدرے چڑ کر کہا تو نادرہ فوراً بولی 100%۔ مجھے تو 1% بھی نہیں لگتی، وہ کہہ کر اپنے کام میں یوں مصروف ہوئی کہ پھر 6 بجے نادرہ کے ٹوکنے پر ہی اٹھی تھی، اور جب اس کے ساتھ آفس سے نکلی تو اس کا دل چاہا کچھ دیر کے لیے ماموں جی کے ہاں چلی جائے۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا، لیکن پھر امی کی ناراضگی کا سوچ کر اس نے اپنی خواہش دبا لی اور چلتے چلتے رک کر نادرہ کو پکار کر پوچھنے لگی، سنو نادرہ، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ ہیں، یہ تمہیں راستے میں کیا ہوا؟ اپنے محبوب کو دیکھ لیا کیا؟ نادرہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ برا مانے بغیر بولی، نہیں دیکھا تو نہیں، تمہیں خیال آیا تو ہیں؟ کون ہے؟ کیسا ہے؟ نادرہ کی اشتیاق پر وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ سن لو کہ وہ میرا محبوب نہیں ہے، بلکہ مجھے محبوب ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نہیں سمجھو گی اور میں سمجھا نہیں سکوں گی، کیونکہ ابھی تک میں خود نہیں سمجھ پائی کہ وہ میرے لیے۔ وہ بولتی ہوئی ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی نظروں کے عین سامنے سلمان بھیا کی بائک رکی تھی اور وہ بہت حیران ہو کر ان کے پیچھے بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ نادرہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر اس کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ ہیں؟ وہ چونکی، پھر مسکرا کر بولی، میرے بھیا۔ بھیا؟ تم انہیں دیکھ کر حیران پریشان کیوں ہو گئیں؟ ساتھ کون ہے؟ بھابھی؟ نادرہ نے ٹوک کر پوچھا۔ نہیں، جبھی تو حیران ہو رہی ہوں۔ اس نے سگنل گرین ہونے پر بھیا کو بائک بھگاتے دیکھ کر کہا، تمہارے بھیا شادی شدہ ہیں؟ نہیں؟ پھر ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے پھر یہ حیرانی کی نہیں، خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی لڑکی پسند کر لی ہے نا؟ نادرہ نے تبصرے کے ساتھ تائید چاہی تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اپنے روٹ کی وین دیکھ کر بھاگ کر اس میں سوار ہو گئی اور گھر آنے تک بھیا کے ساتھ اس لڑکی کو سوچتی رہی کہ کون ہے، کیا واقعی بھیا اسے پسند کرتے ہیں یا ان کی کوئی کولیگ تھی، انہوں نے اخلاقاً لفٹ دے ڈالی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی تھی، وہ اس کے بارے میں متجسس ضرور ہو گئی تھی، اور کیونکہ اس کی محبت تھی کہ کسی بھی بات کو سوچے سمجھے بغیر آگے بیان نہیں کرتی تھی، اس لیے امی اور رابعہ کے سامنے اس نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن رات میں جب سب کاموں سے فارغ ہو گئی تب اپنے تجسس سے مجبور ہو کر سلمان بھیا کے کمرے میں آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ سونے کی تیاری۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے؟ وہ جواب کے ساتھ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کام تو نہیں، ایک بات پوچھنی ہے۔ اگر آپ سچ بتانے کا وعدہ کریں تو پوچھوں، اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ہیں؟ سلمان نے اپنا بڑائی کا روب جمایا۔ وہ بھیا ہے کہ میں نے شام کو آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون تھی۔ اس نے قصداً ویسی بات کی جسے جھٹلایا نہ جا سکے، اور سلمان سٹ پٹائے ضرور لیکن اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور قدر رک کر کہنے لگے، وہ راحیلہ تھی۔ میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتانے والا تھا تاکہ تم امی سے کہہ سکو میں راحیلہ کو پسند کرتا ہوں، امی اس سے شادی، اور میں اس سے شادی بھی کروں گا، اور بہت جلدی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راحیلہ کے لیے اور رشتے موجود ہیں۔ اگر یہاں سے دیر ہوئی تو اس کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے، سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ وہ حیران ہو کر ان کی باتیں سننے کے ساتھ کچھ اور بھی سوچنے لگی تھی، اب پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، وہ سب تو ٹھیک ہے بھیا، لیکن امی کا آپ کو پتہ ہے وہ جلدی والا جو کام ہے نہیں کریں گی۔ نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں، مجھے راحیلہ ہی سے شادی کرنی ہے۔ سلمان کے لہجے میں اچانک تنفر سمٹ آیا تھا، پھر ایک دم خود پر قابو پا کر کہنے لگے، بہرحال تم امی تک بات پہنچا دو، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ جی۔ وہ مزید کہنے سننے کا ارادہ ترک کر کے فوراً ان کے کمرے سے نکل آئی، کیونکہ وہ ان کے لہجے سے ڈر گئی تھی، اور جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو رابعہ سے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی جن نظر آ گیا ہے کیا؟ ہاں۔ وہ اپنے بیڈ پر ڈھہ گئی اور رابعہ اسی تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کہاں ہے؟ مجھے لے چلو، شاید میرے حسن پر عاشق ہو جائے۔ وہ رابعہ کی بات پر یکسر سنی کر کے سوچنے لگی، جب رابعہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے پہلے ٹالنا چاہا، پھر یہ بات امی تک پہنچانے کی ذمہ داری رابعہ کے سر ڈالنے کا سوچ کر کہنے لگی، میں نے آج شام ہی آفس سے آتے ہوئے سلمان بھیا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تھا
اور ابھی ان سے اس کے بارے میں پوچھنے گئی تو کہنے لگے اس کا نام راحیلہ ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلدی۔ ناممکن، رابعہ نے فوراً کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، یہ ممکن تو خیر نہیں ہے، لیکن جتنی جلدی کا وہ کہہ رہے ہیں اس پر شاید امی اعتراض کریں۔ شاید نہیں، یقیناً اعتراض کریں گی، کیونکہ پہلے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ رابعہ نے قدرے تیز ہو کر کہا تو پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بولی، میں جانتی ہوں امی کی بھی یہی ضد ہے، غلط تو نہیں ہے؟ رابعہ فوراً بولی تھی، ہاں غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک دم خاموش ہوئی، پھر بات بدل گئی۔ اچھا سنو، تم صبح امی سے کہہ دینا، پھر وہ خود ہی بھیا کو سمجھائیں گی۔ صبح کیوں؟ ابھی کہہ دیتی ہوں۔ رابعہ کے پیٹ میں بات رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے روکا اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی تھی۔ اس کی سوتے سے اچانک آنکھ کھل گئی تھی اور آج وہ خود اٹھ گیا تھا۔ وہی منظر تھا پورے آسمان پر، فقط ایک صبح کا تارا جس کی جگمگاہٹ مسکراہٹیں بکھیرتی لگ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر جیسے جواباً مسکرایا تھا۔ پھر بیٹ چھوڑ کر کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا اور باہر باد صبا کے نرم جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس وقت اسے زندگی بہت حسین لگ رہی تھی، شاید اس لیے اس کے اندر انوکھی خواہشات جنم لینے لگی تھی۔ کاش میں ہوا ہوتا، کبھی اس کے آنچل سے کھیلتا، کبھی بالوں سے، یا صبح کا تارا ہوتا تو اس کی راہوں کو جگمگاتا۔ اس کی نظروں میں بکھلائی ہوئی لڑکیاں آن سمائی تھی، جس کے لیے وہ جانے کیا سوچے جا رہا تھا کہ سورج کی کرنوں نے اس کے تصورات کی دنیا کو تہ و بالا کر دیا۔ تب وہ نہ صرف چونکا بلکہ آزردہ بھی ہو گیا تھا، اور وہاں سے ہٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹا تو انتہائی مایوس سا ہو کر سوچنے لگا تھا، دکھ یہ نہیں کہ زندگی کم ہے، سارے عذاب آگہی کے ہیں۔ ویسے اللہ کیوں دیتا ہے ایسی آگاہی کہ ہر خواہش پنپنے سے پہلے ہی مار دینی پڑتی ہے؟ سب کچھ میرے پاس، پھر بھی خالی ہاتھ ہوں، کسی کے دامن میں پھول نہیں بھر سکتا، نہ آنکھوں میں خواب سجا سکتا ہوں کہ ان خوابوں کی تعبیر بڑی بھیانک ہے۔ کون ہے جو صرف خوابوں پر یقین رکھے، تعبیر نہ مانگے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے بیڈ کی بیک پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد بیگم آفندی نے دروازہ کھول کر اسے پکارا، شہری۔ وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ آج پھر تم جلدی اٹھ گئے؟ وہ اندر آتے ہوئے بولی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم آفندی پریشان ہو گئیں تو وہ قصداً مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، پھر اس طرح کیوں لیٹے ہو؟ لیجئے، اٹھ بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تو بیگم آفندی نے پہلے اسے چھو کر اپنا اطمینان کیا، پھر پوچھنے لگیں، آج تمہارا کیا پروگرام ہے؟ آفس چلو گے؟ جانا تو چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں۔ وہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ڈرتے ہو کس سے؟ بیگم آفندی نے ٹوک کر پوچھا تو وہ بات بنا گیا۔ وہ ماما، میں نے آج رامیش کو ٹائم دیا ہے، اس کے پاس جاؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں، میری اجازت کے بغیر تو جیسے تم کہیں جاتے نہیں ہو۔ بیگم آفندی نے پیار سے اس کے بال مٹھی میں لے کر اس کا سر ہلایا، پھر کہنے لگی، اوکے، تم ضرور رامیش کے پاس جاؤ، اور دوپہر میں اگر موڈ ہے تو آفس آ جانا۔ ابھی تو میں سو رہا ہوں، جب اٹھوں گا تب دیکھیں گے کیا موڈ بنتا ہے۔ وہ کہہ کر لیٹ گیا تو بیگم آفندی نے پہلے کھڑکی کے پردے برابر کیے، پھر کمرے سے نکل گئیں، اور اسے سونا نہیں تھا، نہ ہی رامیش کے پاس جانا تھا، بس تنہائی چاہتا تھا، اور سارا دن وہ اپنی تنہائی سے باتیں کرتا رہا، اور ایسا آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا مایوس نہیں ہوا تھا، شاید اس لیے کہ پہلے کبھی دل میں انوکھی خواہشات نہیں جاگی تھیں۔ بہرحال جب وہ دوپہر ڈھل گئی تھی تب ملازم نے آ کر ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی کے آنے کی اطلاع دی تو اس نے انہیں بٹھانے کا کہہ کر واش روم کا رخ کیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ابرار قریشی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، ہاں شہری، اس بار تو تم لندن سے بہت خوبصورت ہو کر آئے ہو۔ آپ کی محبت ہے انکل۔ وہ بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ ابرار قریشی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے، آج آفس نہیں گئے؟ نہیں، آج کچھ آرام کا موڈ تھا۔ اور بیگم صاحبہ کیسی ہیں؟ جی ماما بالکل ٹھیک ہیں۔ بالکل ٹھیک تو نہ کہو بیٹا، تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہتی ہیں، ابرار قریشی نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں انکل، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بیٹا، تم ابھی بھی ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، ابرار قریشی نے کہا تو گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں۔ تمہاری ماما بہت حوصلہ مند خاتون ہیں، لیکن اکیلی ہو کر وہ ٹوٹ جائیں گی، بہت کمزور ہو جائیں گی، اور تم جانتے ہو اکیلی کمزور عورت کے ساتھ دنیا والے کیا سلوک کرتے ہیں، ابرار قریشی نے کہا تو اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔
मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन फिर वही बात कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इनके हौसले को जवान रखने के लिए इन्हें एक मकसद दे सकते हो अपनी औलाद की सूरत में, जिसमें इन्हें तुम नज़र आओगे। वो जैसे फिर से तुम्हें परवान चढ़ाएंगी। इब्रार कुरैशी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। अंकल प्लीज़, ये नामुमकिन है। इसने बहुत आजिज़ी से टोका। कुछ नामुमकिन नहीं है बेटा, बस तुम हामी भरो, सब मुमकिन हो जाएगा। अपनी मामा को अकेला मत छोड़ो, इनका ख्याल करो। कितना चाहती हैं वो तुम्हें, क्या तुम इनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। इब्रार कुरैशी इसे इतनी एक नई फिक्र में धकेल कर खुद चाय पीने में लग गए। वो अंदर ही अंदर अपनी बेबसी से लड़ने लगा। ओके बेटा, मुझे इजाज़त दो। इब्रार कुरैशी चाय का कप खाली करते ही उठ खड़े हुए। शायद इनका मकसद पूरा हो चुका था। वो चौंक कर उठा, इन्हें छोड़ने बाहर तक आया तो फिर वही लॉन में बैठ गया। इनके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। जहन अलग मुंतशिर था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कितनी देर वो खुद को पुरस्कून करने की कोशिश करता रहा ताकि यकसुई से सोच सके, लेकिन इसे कामयाबी नहीं हुई। तो वो बहुत परेशान सा गाड़ी लेकर शहर से दूर निकल गया। इसका दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह सफ़र करता हुआ ज़मीन के आखिरी हदों से आगे निकल जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। इसी जुनून में वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा रहा था कि मामा का ख्याल आ गया कि वो इसके लिए कितनी परेशान होंगी। और इस ख्याल के साथ इसने गाड़ी वापस के लिए मोड़ी तो इसे एक और झटका लगा था। अभी तो मैं मामा की परेशानी के ख्याल से लौट रहा हूँ, और जब मैं नहीं लौट सकूँगा तब मामा का क्या होगा। मामा अकेली हो जाएंगी, सदमे से निढाल टूटी हुई कमज़ोर औरत। फिर वो जालिम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। नहीं, मैं मामा को तना नहीं छोड़ूंगा। बस अचानक फैसला हो गया तो फिर धीरे धीरे इस के अंदर की बेचैनी कम हो गई और घर आने तक वो काफ़ी हद तक पुरस्कून हो चुका था। शहरी कहाँ चले गए थे। बरामदे में टहलती बेगम आफंदी ने इसके वहाँ तक आने का इंतज़ार नहीं किया। लपक कर इसकी तरफ आई थी। बस यूं ही ड्राइव पर निकल गया था। आप परेशान क्यों हो जाती हैं मामा, वो इन्हें अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला। परेशान कैसे ना हो, तुमने रामिश के पास जाने का कहा था, वहाँ नहीं गए। दूसरे दोस्तों के यहाँ भी मालूम किया, तुम कहीं नहीं थे, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। अब तो आपके सामने हूँ ना, चलें अंदर चलें। वो इस तरह इन्हें अपने साथ लगाए हुए अंदर आया तो बेगम आफंदी इसके बाजू के हल्के से निकलते हुए बोली, बहुत तंग करने लगे हो तुम मुझे। मैं तंग करने लगा हूँ, और जो मुझसे ज़्यादा तंग करने वाला आएगा तब क्या कहेंगी। इसने कहा तो बेगम आफंदी कुछ ना समझी से इसे देखने लगी। कौन कौन आएगा। आपका पोता, वो मुस्कुरा कर बोला। मेरा पोता। शहरी तुम। बेगम आफंदी खुशी से बुखला गई। हाँ मामा, मैं शादी करूँगा। फिर तो आप अकेली नहीं होंगी ना। इसके लहजे में बला की सादगी थी। बेगम आफंदी की आंखें छलक पड़ी। ओ मामा, आप मुझे रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शहरी ने फिर इसके गिर्द अपने बाजुओं का हल्का बना लिया। मैं रो नहीं रही बेटा। बेगम आफंदी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, फिर इसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं बहुत खुश हूँ और अब देर नहीं करूँगी। कल ही लड़की। वो अचानक के ख्याल के तहत खामोश हुई, फिर कदर रुक कर पूछने लगी, तुम्हें कौन पसंद है। मुझे। इसे जिस का ख्याल आया वो इसी में खो गया। बताओ ना बेटा, ताकि मैं कल ही इससे बात कर सकूं। बेगम आफंदी ने इसका बाजू हिलाकर कहा तो आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने आप से गोया हुआ, नहीं, इसे मैं मुसाफतों के अज़ाब में नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो। बेगम आफंदी ने इसकी बड़बड़ाहट समझ में नहीं आई। हाँ, वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कुछ कहा आपने। मैं तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ रही हूँ, किससे शादी करोगे। मुझे नहीं पता मामा, मैंने कभी किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि आज से पहले मुझे कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। अभी भी मैं सिर्फ आपकी खातिर मजबूर हुआ हूँ। आप जिसे चाहें मेरी शरीक के हाथ बना दें, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसने कहा तो बेगम आफंदी कुछ छिटक कर बोली, कैसी शर्त। कोई कड़ी शर्त नहीं है मामा, आप परेशान ना हो। बस मैं चाहता हूँ कि जहाँ आप मेरे लिए बात करें वहाँ ये ज़रूर बता दें कि मुझे ब्लड कैंसर है, जिसके आखिरी स्टेज पर आकर मैं अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम बखूबी देख रहा हूँ। इस जहरीले सच की तलखी इसके लहजे में उतर आई थी। बेगम आफंदी ने अपने डूबते दिल पर हाथ रखकर सर झुकाया, फिर आहिस्ता से बोली, ये बताना ज़रूरी है क्या। हाँ मामा, अब जबकि मैं ख़ुद को अब्दी सफ़र के लिए तैयार कर चुका हूँ तो मुमकिन नहीं है किसी को धोखा दूँ। मेरे इस नासुर के साथ जो भी मुझे कबूल करे वही मेरी पसंद होगी। वो कहकर उठ खड़ा हुआ, फिर अपने कमरे में जाते जाते रुक कर बोला था, अच्छा है ना मामा, मोहब्बतों की आजमाइश भी हो जाएगी।
بیگم آفندی جتنا شہری کے منہ سے شادی کا سن کر خوش ہوئی تھی، اتنا بھی اس قدر پریشان تھی کہ کون لڑکی کینسر کا سن کر بھی اس سے شادی پر آمادہ ہوگی۔ وہ جو اس کی دوست ہیں، اروبا، زنیرہ، نتاشا، اور جو شاید اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، انہیں بھی جب معلوم ہوگا کہ شہری کچھ وقت کا مہمان ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ اروبا کی آواز پر چونک گئیں۔ شاید اسے سلام کیا تھا۔ وہ اب پوچھ رہی تھی، آنٹی شہری ہے؟ ہاں، نہیں، آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی کا ذہن منتشر تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آنٹی، کیا بات ہے؟ اروبا نے بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں تھیں؟ شہری ہر روز تمہارا پوچھتا ہے۔ وہ اس کی بات کھول کر گئیں۔ ہیں، ابھی پرسوں ہی تو اس سے ملی ہوں، اور اس کے پروگرام کے مطابق آج ہمیں ڈنر پر جانا ہے۔ وہ قصداً بے نیازی سے بولی۔ بھول گیا ہوگا، اور میرا خیال ہے ابھی بھی اسے یاد نہیں تھا جب ہی رامیش کے ساتھ نکل گیا ہے۔ واٹ؟ اروبا چیخی۔ یہ فاؤل ہے آنٹی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے بیٹا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے، جب میں اس کے بال نوچوں گی اور اس کے سینے پر خوب مکے برساؤں گی تب بھی آپ کچھ نہیں کہیے گا۔ مائی گاڈ، مجھے بلا کر خود چلا گیا۔ پروگرام بھی اس نے بنایا تھا۔ اروبا غصے سے جھنجلا گئی۔ میں نے کہا نا، بھول گیا ہوگا۔ تم دل چھوٹا نہیں کرو۔ چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ بیگم آفندی نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ کہیں نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بسور کر بولی۔ چلو تو پھر ہم یہیں چائے پیتے ہیں۔ بیگم آفندی نے ملازم کو بلا کر چائے کا کہا، پھر صوفے کی بیگ پر سر رکھتے ہوئے بظاہر اپنے آپ سے بولی، میں چاہتی ہوں اس سال شہری کی شادی ہو جائے۔ شہری کی شادی؟ اروبا فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ آنٹی، آپ اس کی شادی کر رہی ہیں؟ ہاں، چاہتی تو ہوں، لیکن بیگم آفندی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں، تو اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، تمہیں شہری پسند ہے؟ جی۔ اروبا کا جی بے تاثر تھا۔ پھر بیگم آفندی قصداً اسے اثبات کا رنگ دے کر بولیں، وہ بھی تمہیں پسند ہے؟ ریئلی؟ اروبا غیر یقینی سے بولی، میں نے کبھی ایسی بات تو نہیں کی۔ وہ مجبور ہے بیٹا، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہتا، ورنہ سچ یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے تمہیں۔ بیگم آفندی نے اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔